سال 2041 یعنی فیوچر کی دنیا جس میں کرائم بہت ہی زیادہ بڑھ چکے ہیں اور وجہ انسانوں کے درمیان بڑھتے ہوئے ڈیفرنسز۔ کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو کچھ لوگ ایڈوانس ہائی ٹیکنالوجی لائف گزار رہے ہیں۔ ان ڈیفرنس کو ختم کرنے کے لیے کچھ ریبلز برے لوگ امیر لوگوں کو جو ہے بھی بے قصور پھر بھی انہیں جان سے مارنے لگے ہیں۔ حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی بے قصور لوگوں کی موت کو دیکھتے ہوئے US کی گورنمنٹ نے یعنی کسی کے ہاتھوں مرنے والے لوگوں کے لیے ریسٹور نامی ٹیکنالوجی کا عام کرتے ہیں جس کی مدد سے مرے ہوئے بے قصور لوگوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک پرابلم ہے کیونکہ مرے ہوئے لوگوں کی میموری کو ریسٹور کرنا مشکل ہے، تو اسی لیے آج سب لوگ ایک خاص ڈیوائس پہنتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی ساری میموری اس ڈیوائس کے اندر سیو ہو جاتی ہے اور اس ڈیوائس کو ہر 48 گھنٹے کے بعد ایکٹیویٹ کرنا ضروری ہے۔ سین کٹ ہوتا ہے اور ہم ایمی نامی ایک پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک بلڈنگ کے باہر کھڑی ہوئی بلڈنگ کو اسکین کر رہی تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ اندر کوئی ہے۔ اندر جو کوئی بھی تھا اس نے ایک روم کی والز کو کور کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ایما کے سارے اسکینر بلاک ہو رہے تھے۔ ان بلاک اسکینرز کے بارے میں پولیس اسٹیشن میں بتاتے ہوئے تو اسے جواب ملتا ہے اس بارے میں پولیس والوں کو پہلے کچھ نہیں پتا تھا۔ انہی باتوں کے دوران اچانک ایما کو گن چلانے کی آواز سنائی دی جس کا صاف مطلب تھا کہ بلڈنگ کے اندر کسی کریمنل نے کسی انسان کو مار ڈالا ہے۔ اس انسان کی جان بچانے کے لیے وہ فوراً بلڈنگ کے اندر بھاگ جاتی ہے، حالانکہ اس کی ٹیم اسے وارن بھی کر رہی تھی، کہتے ہیں نہیں جاؤ ایما وہاں، لیکن ایما کسی کی بھی سنے بغیر اس روم کے اندر انٹر ہو جاتی ہے۔ یہ وہی روم تھا تو اس کے اسکینرز کو ایک شیٹ سے بلاک کیا تھا اور ریبل یعنی وہ جس سے ان سب کو مارا تھا وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھا۔ ایما اور ریبل دونوں ہی جانتے تھے کہ باہر کی طرف بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، یہ انسان اپنے آپ کو مار دے گا۔ مرنے سے پہلے اس سے سوال کرتی ہے کہ تمہارا ویسٹ پوائنٹ کہاں ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اس نے کسی ڈیوائس میں اپنی میموری سٹور نہیں کی۔ یہ کہتے ہی اس نے فوراً سے جمپ کر دی اور وہ مر گیا۔ ایما پیچھے سے اس کی لاش دیکھتی رہ گئی اور اگلے سین میں وہ اپنے گھر آ گئی اور وہ پیانو بجا رہی تھی۔ تب ہی اس کے ہسبینڈ نے اسے بتایا کہ اس نے پورا کنسرٹ پہلے ہی ریکارڈ کر لیا تھا۔ ایما ابھی اس سے باتیں کر ہی رہی تھی، ایک دم سے وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایما کا ہسبینڈ صرف ایک ہولوگرام تھا۔ اصل میں ایما کا ہسبینڈ کافی ٹائم پہلے ہی موت ہو چکی تھی۔ اسے اب جب بھی اپنے ہسبینڈ کی یاد آتی تو یہ ہولوگرام چلا لیتی تھی۔ اب اسے کام پر جانا تھا اس لیے وہ اپنے کان میں ڈیوائس لگا لیتی ہے اور کام کے لیے نکل جاتی ہے۔ اس ڈیوائس میں اس کی میموریز ریکارڈ ہو رہی تھی۔ ایما جب کام پر جا رہی تھی تب ویڈیو میں چلنے والی نیوز سے اسے پتا چلا کہ اب جتنے بھی لوگوں کا مرڈر ہو رہا ہے سب کے پیچھے ریور آف لائف نامی ایک گینگ کا ہاتھ ہے جو آرٹیفیشلی انسانوں کو زندہ کرنے کے خلاف ہے، یعنی ریسٹور پوائنٹ کے۔ اب وہ اپنے آفس پہنچتی ہے اور اسے اپنے باس سے بہت ڈانٹ پڑتی ہے کیونکہ اس نے اپنی ٹیم کے قانون کو فالو نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ایک بڑا کریمنل ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ایمن جواب میں کہتی ہے اگر میں آپ لوگوں کی بات مان بھی لیتی تب بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا کیونکہ اس آدمی نے مرنے سے پہلے اور سب مرنے والے لوگوں کی ریسٹورنٹ ڈیوائسز کے ساتھ ساتھ اپنی بھی ریسٹور ڈیوائس کو بھی پہلے ہی تباہ کر دیا تھا۔ اگر وہ پکڑا بھی جاتا تو مرنے والے لوگوں کی میموریز واپس نہ لائی جاتی، لیکن اس ٹائم اس کے باس کا خیال تھا کہ ایما ان سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے اس آدمی کو جان بوجھ کر اس لیے چھوڑا تاکہ پورا کا پورا کیس اس کے ہینڈ اوور کیا جائے اور ایسے ریور آف لائف کو خود ڈھونڈ کر انہیں مزہ چکھائے کیونکہ اس کے پیچھے اس کی پرسنل ریزن بھی تھی۔ وہ اپنے ہسبینڈ کی موت کا بدلہ بھی لینا چاہتی تھی جنہوں نے اس کے ہسبینڈ کو مارا تھا، اسی وجہ سے اس کیس سے ہٹا کر ایک نیا کیس دے دیتا ہے۔ یہ بھی ایل کے مرڈر کا کیس تھا۔ اس کپل کو دیکھ کر شاک رہ گئی کیونکہ اس میں جو آدمی تھا وہ ان کے ریسٹور ڈیوائس کا انوینٹر تھا جس نے انسانوں کی میموری کو سٹور کرنے کے لیے وہ ڈیوائس بنائی تھی۔ اسے اور اس کی وائف کو کون مار سکتا ہے؟ یہاں انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے اور اسی مرڈر کیس کی جگہ پر اسے ایک نیکلس ملا جس سے وہ اٹھا لیتی ہے۔ اس کے بعد جب اسے ایک باڈی کی انویسٹیگیشن کی تو اسے محسوس ہوا کہ آدمی کی باڈی کی گٹس بہت ہی عجیب تھی۔ ہو سکتا تھا کہ اسے اس کی وائف نے مارا ہو، شاید وہ اس سے نفرت
नफरत करती हो। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि जिसने खुद रिस्टोरेशन डिवाइस बनाई थी, इसकी रिस्टोरेशन डिवाइस में खुद ज्यादा डाटा नहीं था। बाकी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए एमा जाती है रिस्टोरेशन हाउस, जहां इंसानों को जिंदा करके इनकी मेमोरीज को उन्हें वापस दिया जाता था। और इस कंपनी का सीईओ कहता है कि हमारा डिपार्टमेंट आपकी इस केस में हर तरह से मदद करेगा। ये कहने के बाद वो एमा को अपने असिस्टेंट के साथ भेज देता है, जो एमा का पूरे इंस्टीट्यूट का विजिट करवाता है। एमा यहाँ पे देखती है कि कैसे इनकी टीम ने एक मरे हुए बच्चे को जिंदा करने में कामयाब हुए थे, जबकि यहाँ पर एक ऐसे पेरेंट भी थे जो बहुत ज्यादा रो रहे थे। असिस्टेंट इनके बारे में बताती है कि इनकी बेटी बार बार अपनी मेमोरी स्टोर नहीं करती थी, इसी वजह से इनके बेटी को जिंदा करना बहुत ही मुश्किल है। खैर एमा अब इन असिस्टेंट से सवाल करती है, देखो ये सारा का सारा प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हीं का रेस्टोरेंट डाटा ना हो। जवाब में असिस्टेंट कहती है कि इनका भी डाटा था, लेकिन फिर हमारे सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया और इनका डाटा डिलीट हो गया। सिर्फ इन्हीं का नहीं, इनके साथ बहुत से लोगों का और यहाँ तक कि मेरा भी, इसीलिए मैं अब मरने से डरती हूँ।